السلام علیکم. دعا اسٹوری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید. کافی سارے دوستوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ قبرستان کے بارے میں اسٹوریز لایا کریں. ہمیں بہت زیادہ پسند ہے. تو آئیے ہم کہانی کی جانب بڑھتے ہیں. پر اسرار خوفناک کہانی، انتہائی دہشت انگیز بھیانک کہانی. یقیناً اس کہانی کو پڑھ کر آپ لوگوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہوگی. اس کہانی کو کمزور دل شخص ہرگز نہ سنے. آج تک میرے ساتھ ایسا بھیانک واقعہ کبھی پیش نہیں آیا. اس واقعے نے میری راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی. جب بھی یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آتا میں خوف کے مارے لرزنے لگتا. میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا. مجھے تو جیسے اپنے رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوتا. تو چلیے کہانی کے جانب چلتے ہیں. میرا نام وہاب ہے. میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا. شام کے وقت جب میں اپنے گھر کے جانب چل بسا تو میرا بائک خراب ہو گیا. مغرب کا وقت ہونے لگا. کافی دیر تک میں بائک ٹھیک کرنے لگا لیکن بائک بالکل خراب ہو گیا تھا. چلنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا. یہ راستہ انتہائی خوفناک اور بھیانک تھا. اس کے ارد گرد بہت بڑے درخت تھے جہاں پر انسانوں کا گزر سفر نہیں ہوتا تھا. زیادہ تر یہاں پر اس وقت انسان تو کیا ایک جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اس جنگل پر پرندوں کا بھی نام و نشان تک نہیں تھا. میں پریشان کھڑا رہا. کوئی مدد کے لیے آ جائے. رات تاریکی میں بدل رہی تھی. ہر طرف گہرا اندھیرا چھا رہا تھا. یہ جگہ ایک خوفناک پر اسرار منظر پیش کر رہا تھا. چاروں طرف کسی کا بھی نام و نشان تک نہیں تھا. میں ایک کمزور دل شخص تھا. کافی ڈر گیا تھا. میرے پاس تو ٹارچ موبائل تک نہیں تھا. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا. اندھیرا اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ میں تو خوف کے مارے اپنی جگہ سے بھٹک گیا تھا. میرے چہرے سے پسینے چھوٹنے لگے. میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا. میرے ہاتھ پیر لرز رہے تھے جیسے کہ میں یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤں گا. یقیناً مجھے میرا موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا. میں اس قدر خوف سے کانپ اٹھا تھا کہ میرا گلا خشک ہو گیا. میرے ہونٹ لرز رہے تھے. میرے لیے زندگی کا ایک خوفناک دل دہلا دینے والا رات تھا. میں اس سنسان جگہ پر اکیلے اندھیرے میں ادھر ادھر راستہ تلاش کرنے میں بھٹک رہا تھا. مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا. اندھیرے کے عالم میں کچھ سمجھ تک نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں تک جا پہنچا ہوں. میرے دل و دماغ پر صرف ایک ہی بات چل رہی تھی. آج سے قبل 2 سال پہلے یہاں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا. ظہور نام شخص کے ساتھ ایسا بھیانک واقعہ کہ گاؤں والے ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو چھوڑ کر جا چکے تھے. ظہور کی والدہ فوت ہو چکی تھی. ظہور ایک ذہنی مریض تھا. وہ رات کے وقت پر اسرار قبرستان گیا. وہ اپنے والدہ کی قبر کے بجائے جنات کی قبر پر بیٹھ گیا. اس کے رونے سے جناتوں کو تکلیف ہونے لگا. جناتوں نے ظہور کو وہیں قبر پر جلا دیا اور پر اسرار قبرستان میں کوئی غلطی سے جانا تو کیا خوف میں بھی قدم نہیں رکھنا گوارا کرتے. جناتوں کا بسیرا اسی قبرستان میں تھا. خوف کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا کہ کہیں میں غلطی سے اس اندھیرے کے عالم میں اس قبرستان میں نہ چلا جاؤں ورنہ میرے ساتھ کیا حشر ہوگا اس کا میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا. چاروں طرف سناٹے کا راج تھا. میں جیسے ہی آگے بڑھا مجھے عجیب و غریب آواز سنائی دینے لگی. میں وہیں پر کھڑا رہا. مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک جنگل میں ہوں اور اسی درخت کے سامنے کھڑا ہوں. ان آوازوں سے خوف کے مارے درخت کے پیچھے چھپ گیا. مجھے لگا کہ یہاں مخلوق رہتے ہوں گے جو ظاہر نہیں ہیں لیکن ان کی اس قدر خوفناک آوازیں تھیں کہ کسی بھی کمزور دل حضرات کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا. مجھے اس وقت اپنے رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. میں نے دونوں ہاتھ زور سے اپنے کانوں میں دبا کر رکھے تاکہ یہ بھیانک آوازیں میرے کان تک نہ جائیں. دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا. رات کافی ہو چکی تھی لیکن وہ بھیانک آوازیں تھی کہ بند ہونے کا نام و نشان تک نہیں لے رہی تھی.
ادھر چاروں طرف جنگلی کتوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ اس جنگل میں درختوں کے سوکھے پتے پڑے تھے کہ میرے ذرا ہل جانے پر شور کر رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ کتے نہ آ جائیں، مجھے زندہ کھا جائیں گے۔ بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا میں۔ مجھے اب محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرے قریب آ رہا ہے۔ بھاری بھرکم قدموں کی آہٹیں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے لگا کہ کوئی میرے آس پاس ہے۔ ایک دم سے میں چونک اٹھا تھا۔ مجھے کسی کی آواز سنائی دی، جیسے کہ کوئی جانور ہو، شیر کی آواز۔ میں انتہائی ڈر چکا تھا۔ میں دھیرے دھیرے پیچھے قدم چلتا رہا۔ مجھے محسوس ہوتا گیا کہ میرے پیچھے جانے وہ کون غیر مخلوق ہے۔ میں آگے قدم بڑھا رہا تھا تیزی سے، اور پورے جنگل میں سوکھے پتوں نے شور مچایا۔ میں پکڑ گیا تھا اور کتوں نے رخ میرے طرف کیا۔ میں بھاگنے لگا۔ کتوں کے لشکر میرے پیچھے تھے۔ وہ زور زور سے بھونک رہے تھے۔ میں اندھیرے میں بھٹکتا ہوا، کچھ سمجھ تک نہیں آ رہا تھا۔ وہ غیر مخلوق بھی میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں جب تھک گیا، میرے پیروں نے چلنے سے جواب دے دیا تھا۔ پسینے سے میں بالکل پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ میرا سانس پھولنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں یہیں پر ہی گر جاؤں گا، اور گرتے ہی میں اس دنیا سے چل بسوں گا۔ میں گرتے گرتے بچا تھا کہ میں نے درخت کا سہارا لیا۔ ایک دم سے کسی نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ میرے کندھوں پر رکھا۔ میں تو جیسے ہل سا گیا تھا۔ میں جب بھاگنے لگا تو اس نے مجھے کندھوں سے زور سے پکڑا۔ اس غیر مخلوق کا اس قدر گرفت مضبوط تھا کہ میں خود کو بچا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنے تیز اور بڑے ناخنوں سے مجھے کندھوں پر حملہ کیا۔ میرے کندھوں سے خون نکلنے لگا۔ مجھے شدید قسم کا درد ہونے لگا۔ میں پوری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ میں چاہ کر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتا تھا کہ آخر میرے پیچھے کون کھڑا ہے جس نے مجھے بری طرح زخمی کیا۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں بند ہوتا محسوس ہونے لگی۔ پورا وجود کانپ گیا تھا۔ خوف کے مارے میرا جان نکل رہا تھا۔ میں نے بامشکل پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک دم سے آسمانی بجلی دکھائی دینے لگی، جس سے نظر واضح تھی کہ میں اسی پراسرار قبرستان میں کھڑا ہوں۔ میرے سامنے بہت ہی پرانی قبر تھی۔ ارد گرد میں جس زمین کے حصے میں کھڑا تھا، اس حصے میں ایک قبر تھا جس کے پوسٹر میں لکھا ہوا تھا کہ جنات کے سردار کا قبر۔ کوئی غلطی سے بھی اس قبر سے گزرا، وہ زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ پھر سے آسمانی بجلی گرجنے لگی تیزی سے۔ میں پوری طرح گھبرا گیا تھا۔ ایسا بھیانک خوفناک منظر آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ واقعہ کوئی عام نہیں تھا، بلکہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ اب کی بار جب بجلی آسمانی دکھائی دی، میرے سامنے جو مخلوق کھڑی تھی وہ ایک عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون جیسا منظر تھا، بالکل خون کی طرح۔ آنکھیں بھیانک اور لال تھیں، دانت اس قدر خوف زدہ تھے کہ انسان کے دل کے وال بھی بند کرنے کے لیے ان کے دل کے وال بند ہو جانے مجبور ہوتے۔ ناخن تلوار کی طرح بڑے اور خطرناک تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، صرف مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ انتہائی دہشت انگیز منظر پیش کر رہی تھی وہ عورت۔ پھر اچانک ایسی بےہودہ آوازیں آنے لگی۔ پورے قبرستان سے آسمانی بجلی بار بار گرجنے لگی، جس میں صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس قبر سے جناتوں کی روحیں نظر آنے لگی ہیں۔ بہت پراسرار روحیں تھیں، سفید لباس میں، آنکھ منہ سے خون نکل رہے تھے۔ وہ سب نے مجھے پکڑ کر نیچے گرایا۔ میں جیسے ہی گرا، میرے سامنے ایک پتھر پڑا تھا۔ میرے گرتے ہی سر پر لگا۔ مجھے شدید قسم کا چوٹ لگا تھا کہ میرے سر سے خون بہنے لگا، بہت زیادہ۔ میں درد سے ویسے ہی زمین پہ پڑا تڑپ رہا تھا۔ مجھے اٹھایا گیا، پھر سے نیچے گرایا گیا۔ ارد گرد جناتوں نے اور ان مرے ہوئے روحوں نے اپنا گول دائرہ بنایا، جو کہ گول پھر رہے تھے اور بھیانک آوازیں نکل رہی تھی۔ میں وہیں زمین پر آخری سانسیں لے رہا تھا کہ ایک جن زیادہ آیا اور انہوں نے ان سب کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے لیے سزا کافی ہے، آئندہ یہ شخص ہمیں نظر نہیں آئی یہاں۔
تو اس کی قسمت اچھی تھی، ہم اس کو زندہ جانے دے رہے ہیں، ورنہ کوئی بھی شخص آج تک اس قبرستان سے زندہ بچ کر نہیں گیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا، دہشت انگیز، پر اسرار اور بھیانک واقعہ تھا۔ 10 سال گزرنے کے باوجود بھی میں یہ واقعہ نہیں بھلا پایا۔